دوستو آج کل کرونا وائرس چونکہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اس دوسری ویو میں بہت سے لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے امیون سسٹم یعنی مدافعتی نظام کو مضبوط رکھیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام ضروری وائٹامنز اور منرلز کے بارے میں بتاؤں گا جو ہمارے مدافعتی نظام کو مضبوط رکھتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل احمد ہے۔ دوستو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ کرونا ہو یا کوئی اور انفیکشن، اگر ہماری خوراک میں تمام اسینشیل وائٹامنز اور منرلز موجود ہیں اور ہمارا نیوٹریشنل سٹیٹس بہتر ہے تو ہمارا جسم ان انفیکشنز کا بھرپور مقابلہ کر سکتا ہے۔ عام حالات میں بھی ہمارا جسم بیکٹیریا اور وائرس سے ایکسپوز ہوتا رہتا ہے اور ہمارا مدافعتی نظام ہی ان وائرسز اور بیکٹیریا کے حملے سے ہمیں بچاتا ہے۔ آفیشیل جرنل آف لیٹن امریکن سوسائٹی آف نیوٹریشن میں شائع ہونے والی ایک گائیڈ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کرونا وائرس کے مریضوں کے ساتھ کام کرنے والے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز یا فرنٹ لائن ورکرز خوراک اور سپلیمنٹس کے استعمال سے اپنا امیون سسٹم بہتر رکھ سکتے ہیں، اور اس گائیڈ میں جو ریکمنڈیشنز دی گئی ہیں وہ جنرل پبلک کے لیے بھی ہیں۔ جو ٹاپ 3 سپلیمنٹس ہیں ان میں سب سے پہلے آتا ہے وائٹامن سی۔ وائٹامن سی برس ہا برس سے مدافعتی نظام کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال مختلف قسم کے فلو وائرسز اور نمونیا وغیرہ سے بچنے کے لیے ہمیشہ سے جاری ہے۔ وائٹامن سی ہمارے وائٹ بلڈ سیلز کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ وائٹ بلڈ سیلز ہی ہیں جو انفیکشن سے مقابلہ کرتے ہیں۔ دوستو کرونا کی وبا میں روزانہ کم از کم 1000 ملی گرام وائٹامن سی لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اورنج جوس اور دوسرے سٹرس فروٹ اور سبزیاں جیسے لیموں، ٹماٹر، امرود اور سبز مرچوں وغیرہ کا استعمال بھی وافر مقدار میں کرنا چاہیے۔ دوسرا اہم وائٹامن ہے وائٹامن ڈی۔ یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ جن لوگوں میں وائٹامن ڈی کی کمی تھی اور وہ کرونا کا شکار ہوئے، ان کی بیماری کمپلیکیٹ ہو گئی اور انہیں آئی سی یوز اور وینٹیلیٹرز تک جانا پڑا۔ ویسے تو وائٹامن ڈی ہماری جلد میں بھی بنتا ہے اگر ہم روزانہ دھوپ میں بیٹھیں، لیکن اس پینڈیمک میں وائٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لینا ضروری ہے۔ وائٹامن ڈی کی کمی بہت سارے ریسپیریٹری ٹریکٹ انفیکشنز کا باعث بن سکتی ہے، اور کرونا وائرس سے بچنے کے لیے بھی وائٹامن ڈی کا مناسب استعمال بہت ضروری ہے۔ ہمارے ملک میں وائٹامن ڈی کی ہیوی ڈوز پینے والے ایمپیولز کی شکل میں موجود ہے جو کہ ہفتے میں 1 بار لی جا سکتی ہے اور 3 سے 4 ہفتوں تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے ہفتے میں 1 ایمپیول پینا ہے اور کل 3 یا 4 ایمپیول لینے سے وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ یاد رہے یہ میں آپ کو وائٹامن ڈی کی ایڈلٹ ڈوز بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ گوشت، مچھلی، انڈا اور دودھ وغیرہ بھی استعمال کرنے سے وائٹامن ڈی کی روزانہ کی مقدار پوری کی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے زنک۔ زنک ایک انتہائی اہم منرل ہے جو کہ ہمارے امیون سسٹم کو مضبوط رکھتا ہے۔ زنک کے بارے میں اہم سٹڈیز نے ثابت کیا ہے کہ زنک نہ صرف کرونا وائرس کی ریپلیکیشن کو روکتا ہے بلکہ یہ پولیو وائرس کے خلاف بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ آج کل کے حالات میں روزانہ زنک کی 20 سے 40 ملی گرام تک کی خوراک لینا لازمی ہے۔ ان 3 سپلیمنٹس یعنی وائٹامن سی، وائٹامن ڈی اور زنک کے علاوہ وائٹامن اے کا استعمال بھی اہم ہے۔ یہ دودھ اور دودھ سے بنی اشیاء میں، انڈوں میں، اورنجز میں اور پیلے رنگ کے پھلوں میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ ایک اہم وائٹامن B3 کا اگر میں ذکر نہیں کروں گا تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وائٹامن B3 کسی بھی قسم کے انفلیمیشن کو جسم میں کم کرتا ہے اور کرونا کی انفیکشن سے جو پھیپھڑوں کو نقصان پہنچتا ہے اسے ریپیئر کرتا ہے۔ وائٹامن B3 چکن میں، چھوٹے بڑے گوشت میں، مچھلی میں، گندم میں، لوبیے اور دالوں میں اور ڈرائی فروٹس میں پایا جاتا ہے۔ اور آخری وائٹامن B9 جسے فولک ایسڈ بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ کرونا انفیکشن جب پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے تو جو ڈیڈ سیلز اور رطوبتیں پھیپھڑوں کی بیس میں جمع ہوتے ہیں اور انہیں نکالنے کے لیے ریسپیریٹری سسٹم میں جو سیلیا لگے ہوتے ہیں جن کی حرکت سے یہ میوکس وغیرہ باہر نکلتا ہے، تو فولک ایسڈ دراصل اس سیلیا کی ہیلتھ کو قائم رکھتا ہے اور ان سیلیا کو ڈیمیج ہونے سے بچاتا ہے، اور اگر یہ سیلیا ڈیمیج ہو جائیں تو فولک ایسڈ ان کو ریپیئر کرتا ہے۔ تو دیکھیے کتنا اہم وائٹامن ہے۔ تو دوستو اپنی خوراک بہتر کیجیے،
ان سپلیمنٹس کا اعتدال سے استعمال کیجیے تاکہ آپ کورونا اور دوسری انفیکشن سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری سے محفوظ رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔